باب سوم گلدستہ کرامات کعبہ عشاق کشتہ ذات حق محرم اسرار و رموز حضرت میاں فضل الدین کلیامی چشتی صابری۔ کرامات اولیاء اصطلاح شریعت میں کرامت یا خرق عادت وہ چیز ہے جو ایک ولی کے قول و فعل یا دست مبارک سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں اولیاء کاملین سے کرامات کا ظہور چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات برحق و تواتر سے ثابت ہیں۔ ابن تیمیہ جیسی شخصیت کا بھی قول موجود ہے جو مختصر الفتاوی المصریہ کے صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ قال ابن تیمیہ و کرامات الاولیاء حق باتفاق اہل الاسلام والسنہ والجماعہ۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام اور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولیاء کاملین سے کرامات کا ظہور ہونا ثابت ہے۔ اس وقت عربی کتب کی ایک طویل فہرست زیر نظر ہے جس میں اہل سنت کے متفقہ عقیدے کا ذکر موجود ہے۔ حصول برکت کے لیے 3 مستند عربی کتب کے حوالہ جات کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن عابدین الدمشقی کی مشہور زمانہ کتاب الدر المختار و حاشیت ابن عابدین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 551 پر یہ عبارت موجود ہے وکرامات الاولیاء حق کہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ علامہ ابو الفدا اسماعیل حقی بن مصطفیٰ استنبولی ثم البرسوی اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرآن کریم روح البیان کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 48 پر تحریر فرماتے ہیں ان کرامات الاولیاء حق کہ تحقیق کرامات اولیاء برحق ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر الہیثمی الفتاوی الحدیثیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 پر ذکر فرماتے ہیں کرامات الاولیاء حق عند اہل سنت والجماعہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اولیاء کی کرامتیں حق ہیں۔ شہنشاہ کلیام واقف اسرار و رموز حضرت میاں فضل الدین کلیامی کی ذات بابرکات سے نہ صرف کرامات مبارکہ کا ظہور ہوتا تھا بلکہ آپ مجسم کرامات تھے۔ آپ کا ہر قول و فعل کسی کرامت سے کم نہ تھا اور بقول حضرت پیر رومی آپ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ آپ کا ہر قول مبارک قول ذات ہوتا تھا اگرچہ وہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا۔ حضرت تاجدار کلیام میاں فضل الدین کلیامی کی ابتدا بھی کرامت تھی اور انتہا بھی کرامت تھی، اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ کا سلسلہ کرامات تواتر سے جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا، اور وہ اس لیے کہ وصال سے قبل وصیت فرمائی کہ میری قبر سے بھی آپ کو فیض ملتا رہے گا۔ بس ایک کام کرنا ہے کہ جس طرح تم دنیا میں اپنا منہ میرے کان کے ساتھ لگا کر اپنا حال سناتے ہو اسی طرح میرے مدار کے غلاف کو اوپر اٹھا کر اپنا حال بیان کیا کرنا۔ قارئین کرام مذکورہ بالا کلام میں کوئی حیرانگی یا اچنبھے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک حدیث نبوی جس کو کئی محدثین نے اپنی اپنی کتب میں ذکر کیا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کو دفنانے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کے تلووں کی آواز بھی سنتا ہے۔ تفسیر الامام البغوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350۔ یہ ایک عام آدمی کے بارے میں ہے تو ایک ولی اور ولیوں کے سردار جناب حضرت فضل الدین کلیامی کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ اب ہم حصول برکت کے لیے حضرت شہنشاہ کلیامی کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں جو عام و خاص کی زبانوں پر جاری ہے۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کو مقام طے الارض حاصل تھا۔ اولیاء کاملین کی ایک کرامت جس میں ارض یعنی زمین ان کے لیے اس حد تک سمٹ جاتی ہے کہ ان کا ایک قدم کئی قدموں پر پڑتا ہے اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں کتاب گلزار فضل میں فضل الدین کلیامی کے ایک مشہور واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بھی طے الارض کی کرامت حاصل تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کے دل میں حج کا شوق غالب ہوا، گھر والوں سے مشورہ اور اجازت حاصل کی تو اس موقع پر اس کی بیوی بول پڑی کہ مجھے مقررہ وقت بتا دو تاکہ میں اس وقت تک انتظار کروں۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو 9 سال تک میرا انتظار کرنا، بصورت دیگر تم فیصلہ کر لینا۔ وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا، مکہ شریف پہنچ گیا، کئی حج ادا کیے، اس کے بعد مدینہ شریف حاضر
ہوا، یہاں بھی کافی وقت گزارا اور اس دوران وہ اپنی اولاد تک بھول گیا، لیکن جو قول و قرار اپنی بیوی کے ساتھ کر کے آیا تھا وہ دن اور تاریخ ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایک دن جب اس نے وہ کاغذ پڑھا تو اسے معلوم ہوا کہ واپسی کی وہ تاریخ تو گزر چکی ہے اور اب یہاں سے اتنی جلدی واپس پہنچ بھی نہیں سکتا، اور اب اگر بیوی نے شادی کر لی تو سخت بےعزتی ہوگی۔ وہ شخص انتہائی پریشانی کے عالم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی درخواست پیش کی۔ اسی اثناء میں مسجد نبوی شریف کے امام اس کے پاس آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے ان کو سارے حالات سے آگاہ فرمایا۔ انہوں نے اس شخص کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ملک کا ایک نہایت خوبصورت شخص نورانی چہرہ مبارک، سر پر مخملی اطلس کی ٹوپی پہنتا ہے، ان سے ملو، شاید وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ اور فرمایا کہ بوقت جماعت دائیں طرف پہلی صف میں وہ کھڑا ہوتا ہے، نماز کے بعد ان سے ملاقات کر لینا، شاید تمہاری مشکل حل ہو جائے۔ وہ شخص اسی طرح پہلی صف میں کھڑا ہو گیا تو ٹوپی والا نورانی چہرہ بھی آ گیا۔ نماز کے بعد اس نے فوراً ان سے معانقہ کے بعد ہاتھ تھام لیا تو انہوں نے پوچھا کیوں کسی مغالطے میں مجھے تھام لیا ہے؟ اتنی دیر میں امام مسجد بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ ایک بے وطن مسافر ہے اور ایک مشکل سوال کر رہا ہے، تو آپ اس کی مشکل حل فرما دیں۔ یہ آدمی اپنے گھر سے چلتے وقت اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اگر 9 سال تک واپس نہ آیا تو تجھے اجازت ہوگی کہ تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لے۔ اب چونکہ یہ مدت پوری ہو چکی ہے، آپ اس کی مدد فرمائیں کہ یہ کسی طرح بر وقت گھر پہنچ جائے۔ حضور شہنشاہ کلیام نے فرمایا کہ اسے میرے ساتھ بھیج دیں، سفر تو بہت لمبا ہے، اور اس شخص کو کہا کل میرے ساتھ چل پڑنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سفر شروع ہوا، حضرت بابا فضل الدین کلیامی آگے آگے اور وہ شخص بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا چلتے اور پھر بیٹھ جاتے۔ سفر کی یہی چال و رفتار تھی۔ اتنے میں ایک صاف پانی کا نالا آ گیا۔ حضرت نے وضو تازہ کیا اور نماز ظہر ادا کی، پھر مجھ سے کافی دور چلے گئے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے بھی وضو کیا، نماز ادا کی اور دل میں خیال آیا کہ اس طرح چلنے سے گھر پہنچنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ واپس چلا جاؤں۔ جناب نے وظیفہ کے بعد دعا مانگی اور مجھے الوداع کرنے لگے، پھر وہ شخصیت نظر نہ آئی۔ میں نے بہت آوازیں دی اور حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دل میں بہت تنگی ہوئی، ایک تو میرے قریب کوئی شہر یا گاؤں نہیں ہے، دوسرا وہ شخصیت مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئی ہے۔ اسی سوچ بچار میں تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ گیا۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تب اس شخص نے میرے شہر کا نام لیا اور کہا کہ یہ شہر اس نالہ کے چڑھنے کے بعد آئے گا۔ تب میں دل میں صد افسوس کرنے لگا اور کپڑے پھاڑنے لگا کہ میں نے ہاتھ شہباز اڑا دیا، جس نے لاکھوں میل کا سفر صرف 6 گھنٹے میں طے کرا دیا۔ اس کو عربی زبان میں طے الارض کہتے ہیں۔ اور پھر میں گھر پہنچ گیا۔